میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کمیشن جو ہے وہ کیا، یہ کل سے میں بات سن رہا ہوں کہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتی ہے جی. کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 میں ایک کمیشن، اور وہ ایسے معاملات میں بنا سکتی ہے جہاں کوئی ایسی انکوائری ضروری ہے، جہاں ججز کا جانا یا وہاں فزیکلی یا کسی ایسی سچویشن میں جانا ضروری ہے جو کہ بڑی کنٹینشیس ہے، اور it is more of on the administrative side یا on some contentious other side. It does not involve matters of serving judiciary. Serving judiciary کے لیے کمیشن کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو ایک ایسی پوزیشن بھی ہو سکتی ہے جہاں پر ایک جج صاحب نے ایک کیس اٹھا لیا سرکار کے خلاف، اور سرکار پھر ایسا بھی کر سکتی ہے کہ اس جج کے اسی پریسیڈنٹ کا بہانہ لیتے ہوئے ایک جوڈیشل کمیشن انڈر 2017 ایکٹ بنا دے اور وہ کہے کہ ہاں جی یہ جج صاحب ہیں، انہوں نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اصل میں تو یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اور اپنے دفتر اپنے افسر لگا کر وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، پارٹیسن انوائرمنٹ ہے ہماری، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں اور پھر ججز کو بدنام کریں. کیا یہ ججز کا سیکیورٹی آف ٹینیور ہوگا یا یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے ججز کی کہ وہ ایک کمیشن کے تابع ہو جائیں؟ آئی ایم سوری جی، کمیشن کا تو یہ لیگلی کانسیپٹ ہی نہیں ہے سرونگ جوڈیشری کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. ہماری کانسٹیٹیوشن موجود ہے، ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشن سے پروٹیکٹڈ ہیں، ان کو نکالنے کا، ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنے کا یہ سارا اختیار 209 210 211 سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز میں موجود ہے، 175(3) میں موجود ہے. آپ 184(3) میں ان کی سو موٹو ہیئرنگ کر سکتے تھے، اپنے ساتھ 2 سینئر ججز بٹھا کر اس کو دیکھ سکتے تھے کہ کیا یہ معاملہ اس لائق ہے، جو کہ اس لائق ہے. سارا ملک پچھلے جس دن سے یہ لیٹر آیا ہے، اور یہ ان ججز کی طرف سے آیا ہے جن کے کردار کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ کسی نے اٹھائی. یہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلوچستان سے بھی ہیں، ان میں ایک جو ہیں وہ پروونس آف سندھ سے بھی ہیں، جو KPK سے بھی ہیں، اسلام آباد سے بھی ہیں. کیا اب یہ ملک کے مختلف شہروں سے جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہی غلط کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک انسیڈنٹ بھی نہیں نریٹ کر رہے، اتنے سارے انسیڈنٹ نریٹ کر رہے ہیں؟ یہ جوڈیشری کا اپنا معاملہ تھا، جوڈیشری کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میری نظر میں بڑا غلط فیصلہ کیا یہ کہ یہ ادھر چلے گئے. یہ فل کورٹ کے اس میں آیا کہ میجورٹی ججز نے کنسنسس کیا. ایک قاضی صاحب کو میں داد دوں گا کہ انہوں نے 40 سال فیصلے سپریم کورٹ کے جو جن میں 2 دفعہ ریویو بھی خارج ہو چکے ہیں ان کو بھی غلط بیسس پر قرار دیا. تو اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ ججز غلطی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے بھی. تو شاید یہ اسی اس میں زمرے میں ہوگی یہ، یا شاید یہ کوئی اور بات میں ہوگی کہ انہوں نے کمیشن کو اتنا اختیار دے دیا کہ اپنے سرونگ ججز کی داڑھی اٹھا کر انہوں نے پکڑا دی ایک کمیشن کے ہاتھ میں. تصدق جیلانی صاحب بہت اچھے جج ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. انہوں نے بڑی نان کانٹروورشل طریقے سے اپنا ٹائم گزارا ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ، اور ان کی فیملی جو ہے ایک جورسٹ فیملی ہے، بڑی ایمیننٹ فیملی ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمیشن کے اندر جو فائنڈنگز ہوں گی وہ ہماری جوڈیشری کو کس طریقے سے افیکٹ کر سکتی ہیں. کیونکہ اہم سوال تو یہی ہے، اہم سوال یہ ہے کہ 6 لوگوں نے ایک بڑا ہی کریج جسے کہتے ہیں نا اس کو کنجور کر کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. موئی صاحب، ایک اور سوال جو میں ہم سن رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ٹائمنگ کے بارے میں کہ اس ٹائم پہ یہ کیوں بولا جا رہا ہے، یہ پہلے کیوں نہیں بات کی گئی. دوسرا فورم کے بارے میں کہ بھائی یہ طریقہ کار آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ خود اس پہ طلب کر سکتے تھے، تو یہ فورم غلط چوز کیا ہے، یہ بھی اس پہ اعتراض ہے. دیکھیں یہ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ 12 انگریزی میں لکھے گئے پیجز اچھی لیگل زبان میں زیادہ تر لوگ نہیں پڑھیں گے، اور اس فائدے کو اٹھاتے ہوئے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹائمنگ کے حوالے سے بھی خط میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے یہ جج صاحبان کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے کہ انہوں نے پبلکلی ایک سٹانس لے کے کیا غلطی کی، کیا اپنے آپ کو مس کنڈکٹ کیا. کیونکہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جہاں آ کے یہ ساری باتیں کہہ دی تھیں کہ میرے اوپر انفلوئنس تھا اور مجھ سے فنا آ کے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ 2 سال کا ہمارا کام خراب ہو جائے گا، تو اس کے بعد حالانکہ ان کے خلاف اور بھی ریفرنسز پینڈنگ تھی اور ان کے اوپر
ان کا الزام لگا کے ان کا عذر استعمال کر کے ان کو نکالا جا سکتا تھا، لیکن ایک تنبیہ کے طور پہ اور ایک میسج کے طور پہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو چند دنوں کے فیصلے کے تھرو، چند دنوں کے ٹرائل کے تھرو اس بات پہ نکالا گیا تھا کہ آپ نے ایسے الزامات لگا دیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ، جس کو ہم انسٹیٹیوشن کہنا پسند کرتے ہیں، کہ جس کی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب یہ کہتے رہ گئے کہ جی ثبوت تو پھر ایک پروپونڈرنس آف ایویڈنس اور ایک ثبوت طے کرنا کہ کون زیادہ لائکلی ہے سچ بولنا، وہ تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے. میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے کہہ دیا، محض کہنے پہ ان کو نکال دیا گیا تھا. تو جب ان کے کیس کا فیصلہ ہوا اور قاضی صاحب نے یہ طے کیا کہ نہیں ان کو غلط نکالا تھا، ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، ڈیو پروسیس نہیں ملا تھا، لیکن قاضی صاحب کی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے جو الزامات تھے ان کا ایک پراپر انکوائری سے تعین کیا جائے اور ان کو ان کی تہہ تک پہنچا جائے. تو پھر ان 6 جج صاحبان نے لکھا کہ دیکھیں جی ہم اس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، اس فیصلے سے ہمیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ ہمارے ساتھ اگر یہی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے شوکت عزیز صدیقی کی طرح سفر کرنے کا، لیکن ہمیں بھی ایک پروسیس آف انکوائری کا مزید کلیئرٹی دے دیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی نہیں، آپ ہمیں یہ کلیئرٹی دیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، اور تمام جج صاحبان سے پوچھ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات تو یہ ہو گئی ٹائمنگ کی بات، اور اس کے چند دنوں بعد ہی یہ لیٹر آیا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فیصلے کے بعد، اور 6 جج صاحبان آپس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے چند دن تو لگائیں گے. آپ دیکھیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا نام ہے خط پہ لیکن سگنیچر نہیں ہے، یعنی کہ کچھ گفتگو ہوئی ہوگی جس کے بعد میاں گل صاحب نے فیصلہ کیا ہوگا، نہیں سائن کریں لیکن وہ بھی ابتدائی عمل میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے کوئی تھوڑا سا بحث کو آگے لے جانا ہے، آپ کا نقطہ آگے. ان دنوں میں پاکستان نہیں تھے جی. اچھا، پاکستان نہیں تھے. ہاں. اور دیکھیں، اور ایک اور چیز آپ نے دوسری بات کی،